ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح. دیکھو اللہ نے قوم نوح کو کیسا تباہ کیا. کہا کہ تم ان بتوں کے مقابلے میں کس کو، اللہ کے مقابلے میں ان بتوں کو فیور کر رہے ہو اللہ کے مقابلے میں. تو قوم نے جواب میں کیا کہا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَحْمَةٍ مِنَّا. اللہ کہتے ہیں ہم نے، یہ تو مختصر ہے نا، آگے ڈیٹیل میں آئے گئے یہ واقعات انشاءاللہ. ہم نے ہود علیہ السلام کو بچایا، اور جو ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے ہم نے ان کو بھی بچا لیا، اور ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی. سورہ الحاقہ میں یہ بہت ڈیٹیل میں ہے. پھر جب یہ قوم تباہ ہوئی ہے، جو ایمان لائے ان کو بچا لیا اللہ نے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اللہ کہتے ہیں پھر قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا. صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تمہارے پاس ایک معجزہ بھی آ گیا ہے، پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی انہوں نے، لیکن یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اب اس کو بری نیت سے مت دیکھنا، کوئی قتل وتل کی کوشش مت کرنا. اور پھر کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ. دیکھو ایک قوم عاد ہوا کرتی تھی، اس کے واقعات تم اپنے باپ دادوں سے سنتے ہو، کیسے تباہ کر دیا، وہی حرکتیں تم مت کرنا. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ نے زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا ہے. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا. کیسے بڑے بڑے محلات بنا لیتے ہو اس زمین میں، اور پہاڑوں کو بھی تراش کے اندر بھی محلات کھڑے کر لیتے ہو. یہ سب طاقت تمہیں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد مت مچاؤ. تو کیا جواب ہوا؟ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ. وہاں بھی یہی مسئلہ، قوم میں جو بڑے بڑے متکبر لوگ تھے، جن کی توندیں بھری ہوئی تھیں، وہ کہنے لگے، کمزور لوگوں سے جو ایمان لائے تھے ان سے کہنے لگے، کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اللہ کے پیغمبر ہیں؟ ایمان والے کہنے لگے ہم تو یقین لے آئے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی تعلیمات، ان کے معجزے، ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے، جھوٹے لوگوں کی ایسی سیرت نہیں ہوتی. تو کہنے لگے نہیں بھائی ہم تو کافر ہیں، ہم نہیں مانیں گے. اور پھر بالآخر انہوں نے اونٹنی کو بھی کاٹ ڈالا، مار ڈالا. تو اللہ فرماتے ہیں اور کہنے لگے یا صالح ائتنا بما تعدنا. اے صالح جو عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے لے آ. سائنس ہے نا، سائنس کیا تھی؟ سائنس. ان کے بھی سائنسدان کہہ رہے تھے کہ سائنسی لحاظ سے کوئی عذاب کے چانس نظر نہیں آ رہے. اسلام آباد یونیورسٹی کے ایک ایتھیسٹ پروفیسر ہیں، وہ اس طرح کی بکواسات کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں گیند کا کام ہے نیچے آنا، گریوٹی کی وجہ سے نیچے آئے گی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا اس کو اوپر لے جائے. اللہ نے قانون بنا دیا تو نیچے ہی آئے گی. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اوپر جائے گی؟ لیکن جب اللہ اوپر لے جانا چاہے گا تو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. سمجھ رہے ہو؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ فزکس کے لا اللہ کہہ رہے ہیں میں نے بنائے ہیں، میں جب چاہوں ان لاز کو توڑ سکتا ہوں. تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ وہ بنا کے کمزور ہو گیا ہے کہ اب اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا وہ. تو یہاں بھی اللہ نے، وہ کہنے لگے بھائی اللہ کا عذاب لے آؤ. انہوں نے دیکھا کہ عذاب کے کوئی چانس نہیں ہے. ان کے بھی محکمہ موسمیات والے ہوں گے نا، کچھ تو وہ بھی اندازے لگاتے ہوں گے نا، بادل آ رہے ہیں نہیں آ رہے، موسم بھی بارش کا ہے یا نہیں ہے، وہ بھی ان کے بھی تو اندازے تھے. یہ تو محکمہ موسمیات کا محکمہ تو بہت پرانا ہے. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. تو کیا ہوا؟ پھر دھمکی دینے لگے کہ آپ لے آؤ اللہ کا عذاب. فاخذتهم الرجفہ. ایک زلزلے نے ان کو پکڑا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین. اپنے گھروں میں اودھے پڑے ہوئے ملے، سارے برباد کر دیا. فتولی عنہم. تو صالح علیہ السلام نے ان سے پیٹھ پھیری، بستی چھوڑ کے جانے لگے اور کہنے لگے کہ یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی. اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا. ونصحت لکم. میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا. بھلا، آج کسی کا بھلا کرو اس کی سمجھ میں نہیں آتا. جامعۃ الرشید والے بہت بھلا کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اس ٹریک پہ آ جاؤ، بچ جاؤ گے، پاکستان کو بھی اسلامائزیشن کی طرف لے جاؤ گے، مدرسوں کو بھی بچا لو گے. لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابے بھائی انہوں نے غزالی یونیورسٹی فوج کے کہنے پہ بنائی ہے، ابے بھائی انہوں نے جو دنیاوی تعلیم بھی شروع